أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، آج کا موضوع گفتگو علم، نالج، گیان۔ اسی مناسبت سے میں نے سورہ فاتر کی آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا تلاوت کیا۔ پہلے اس ٹکڑے کا بحث کر لیتے ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے عالم لوگ ہی ڈرتے ہیں، علماء ہی۔ علماء جانتے ہیں کہ یہاں جو انما ہے، انما یہ کلمہ حصر ہے۔ کیا مطلب؟ اور یہ حصر طرفین سے، اس کو ایسے سمجھے کہ جو عالم ہے وہی اللہ سے ڈرتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہی عالم ہے۔ حصر غلط طرف ہے، دونوں طرف سے۔ جو عالم ہے وہی اللہ سے ڈرتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہی عالم ہے۔ یہ اس حصر کا فائدہ ہے۔ اور عجیب بات تو یہ ہے، یہ جملہ اسمی ہے۔ مفسر لکھتا ہے هذا دلیل على ان الخشیۃ لا تثبت لأهلها الا بالعلم۔ کہتا ہے کہ اگر اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت دل میں مسلسل رکھنی ہے، ایک تھوڑی دیر کے لیے آدمی ڈر گیا، اٹ از ناٹ سفیشینٹ، کافی نہیں ہے، بلکہ یہ ڈر مستقل ہونا چاہیے، کنٹینیوس،
مسلسل ہونا چاہیے۔ اب اللہ کا جو یہ ڈر دل میں آیا ہے اس کو کنٹینیو رکھنا ہے۔ ہاں کیسے؟ نکل جائے تو بتایا گیا یہ جملہ اس لیے ہے تدل علی الاستمرار، جو استمرار پر دلالت کرتا ہے، یعنی اللہ کی خشیت اگر مسلسل دل میں رکھنی ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے علم۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یہ جملہ اس میں کا مفاد ہے کہ اگر اللہ کی خشیت اور اس کا خوف یہ ہمیشہ دل میں رکھنا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے علم۔ لا تثبت لأہلها الا بالعلم، علم کے ذریعے ہی آدمی کے دل میں اللہ کا ڈر مسلسل رہتا ہے۔ یہ دو باتیں ہم نے اس آیت کریمہ کے بعد سے۔ تیسری چیز یہ خشیت پیدا کیسے ہوتی ہے؟ ڈر پیدا کیسے ہوتا ہے؟ اللہ کا ڈر پیدا کیسے ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ جو خشیت آ گیا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علماء ہی کے دلوں میں اللہ کی خشیت ہوتی ہے۔ تو یہ خشیت کس کو بولتے ہیں؟ خشیت کس کو بولتے ہیں؟ بتایا گیا کہ الخوف الناتج عن العلم، علم سے پیدا ہونے والا جو ڈر ہوتا ہے اس ڈر کو خشیت کہتے ہیں۔ ہر ڈر کو خشیت نہیں کہتے بلکہ علم سے اگر ڈر پیدا ہو رہا ہے تب وہ خشیت ہے۔ مثال دیتا ہوں، ایک رکشہ والا رکشہ چلاتا ہوا جا رہا ہے، ایک سفید کرتے اور پاجامے میں ملبوس ایک صاحب راستے میں کھڑے ہیں اور رکشے کو ہاتھ دیتے ہیں، رکشہ رکتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں فلاں جگہ پہنچا دو، بیٹھیے۔ اب وہ صاحب بیٹھ جاتا ہے، تھوڑی دور چلنے کے بعد دو گنڈے ٹائپ کے لڑکے رکشے کو ہاتھ دیتے ہیں، رکشہ روکتے ہیں، کہتا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ ذرا آگے چھوڑ دیں، اب یہ دونوں بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ جو سفید کپڑوں میں ملبوس آدمی جو پہلے سے بیٹھا ہوا ہے، ایک گنڈا اس کے دائیں طرف بیٹھ جاتا ہے اور ایک گنڈا اس کے بائیں طرف بیٹھ جاتا ہے اور رکشہ پھر رمداں ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو دونوں لڑکے ہیں کبھی اس آدمی کو دائیں سے کیوں نہیں مارتے ہیں، دوسرا والا بائیں سے کیوں نہیں مارتا ہے، کوئی گانا گا رہا ہے تو کوئی اس سے مذاق کر رہا ہے، حضرت آپ کی شادی ہوئی ہے کہ نہیں، شادی نہیں ہوئی تو لڑکی وڑکی دیکھوں، یعنی اس سے طرح طرح کے مذاق وہ کر رہے ہیں اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ اچانک وہ آدمی کہتا ہے رکشے والے سے یار رکشہ روک لو، رکشہ والا رکشہ روک لیتا ہے اور یہ سفید کپڑوں میں ملبوس یہ شخص باہر نکلتا ہے تو وہاں ایک پولیس کی وین کھڑی رہتی ہے اور جیسے وین کے اندر بیٹھے ہوئے سارے پولیس والے اس سفید پوش آدمی کو دیکھتے ہیں، گاڑی سے اتر کر کے آتے ہیں اور ان کو سیلیوٹ کرتے ہیں۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ آدمی اس لیے اس ایریے کا بڑا آفیسر ہے۔ جانتے ہیں جب ان دونوں کو معلوم ہوا کہ یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے بلکہ یہ آفیسر ہے، پولیس والا، اس کے پلٹنے سے پہلے یہ دونوں رفو چکر ہو گئے، بھاگ گئے تھے۔ کیوں؟ پہلے یہ دونوں سمجھ رہے تھے کہ ایک عام آدمی ہے، مگر جب انہیں علم ہوا تو اس علم کی وجہ سے ان کے دلوں میں ڈر پیدا ہوا کہ یہ آدمی معمولی آدمی نہیں ہے، اس کی یہ صفت ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی جب بھی کوئی بات کہتا ہے تقریباً ہر آیت کے آخر میں اپنی صفت بیان کرتا ہے۔
سمیع ہے، بصیر ہے، سمیع بصیر، غفور الرحیم، اس طریقے کی صفتیں بیان کرتا ہے۔ کان اللہ شاکرا علیما، تو یہ اللہ آیات کے آخر میں اپنی صفتیں کیوں بیان کرتا ہے؟ تاکہ جیسے ان دونوں غمدوں نے اس آدمی کے عہدے کو جان کر کے، اس کی صفت کو جان کر کے کہ یہ صفتیں انسپیکٹر سے متصف ہے، ڈر گئے۔ ایسے ہی کوئی آدمی اگر اللہ کی صفت کا تصور کر لے تو اس کے دل میں تو ڈر آنا ہی ہے۔ تو الخوف الناتج عن العلم، علم سے جو خوف پیدا ہوتا ہے، that is called خشیہ۔ انما یخشی اللہ من عبادہ۔ اگر آدمی کو تصور ہو کہ اللہ سن رہا ہے جو میں بات بول رہا ہوں، بری بات بولے گا، کسی کو گالی دے گا، اسی طرح اگر وہ یہ جان لے کہ اللہ کی صفت بصیر ہے، آدمی کہیں بھی رہے اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، تو چاہے وہ جنت میں ہو چاہے خلوت میں ہو، وہ برابر گناہ سے بچے گا۔ آدمی تنہا ہوتا ہے تو یہ سمجھتا ہے یہاں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، گناہ کرو۔ کسی نے بہت اچھا کہا ہے کہ خلوت میں، تنہائی میں گناہ کرنے سے اور بھی زیادہ ڈر، اس لیے کہ جو منصف ہے وہی گواہ بھی ہے۔ آپ تنہا ہے، کوئی آپ کو دیکھ نہیں رہا ہے، تنہائی میں ہے آپ، کوئی آپ کو دیکھ نہیں رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ تنہائی میں، خلوت میں گناہ کرنے سے اور بھی زیادہ ڈر، اس لیے کہ جو منصف ہے، جو فیصلہ کرنے والا ہے، وہ گواہ بھی ہے۔ کوئی انسان گواہ ہو نہ ہو، رب تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے نا کہ تم کیا کر رہے ہو، تو جو منصف ہے وہ گواہ بھی ہے۔ تو آدمی کے دل میں تصور آ جائے کہ اللہ سننے والا ہے اور اللہ دیکھنے والا ہے، تو بہرحال اس کی زبان سے کوئی غلط بات نکل نہیں سکتی، اور کوئی غلط کام چاہے جلوت میں غلط نہیں کر سکتی۔ تو الخوف الناتج عن العلم، علم سے جو خوف پیدا ہوتا ہے اس کو خشیت کہتے ہیں۔ یہ مطلب انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے علماء ہی ڈرتے ہیں، جن کے پاس علم ہوتا ہے وہی ڈرتے ہیں۔ ایک دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تم میں سے ایمان والوں کو اور جنہیں علم دیا گیا ہے ان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ ایک مفسر اس آیت کریمہ کی تشریح کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ العالم یرفعہ اللہ والجاہل یرفعہ الناس، عالم کو اللہ بلند کرتا ہے اور جاہل کو لوگ بلند کرتے ہیں۔ جی جاہل ہے، علم نہیں ہے اس کے پاس، اس کو کسی پوسٹ کے اوپر بٹھا دیتے ہیں، وہ لوگ جو کہ جانتے ہیں جاہل ہے، انگوٹھا کہتے ہیں، لیکن اللہ جاہل کو بلند نہیں کرتا بلکہ عالم کو بلند کرتا ہے۔ العالم یرفعہ اللہ، عالم کو اللہ بلند کرتا ہے، اس لیے یہاں کہا گیا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ عالم کو بلند کرتا ہے اور جاہل کو لوگ بلند کرتے ہیں۔ جی اس طرح جاننے والوں اور نہ جاننے والوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ علم کیا چیز ہے، اور اگر علم نہ ہو تو یہ کتنی خطرناک بات ہے، اس پر ہم بعد میں گفتگو کریں گے۔ پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے بخاری شریف، اس کا ایک پورا چیپٹر ہے جس کو کہتے ہیں الکتاب، کتاب کہتے ہیں چیپٹر، چیپٹر پورا ہے علم کا، کتاب العلم۔ اللہ، کتاب العلم آپ شروع سے آخر تک پڑھ جائیں تو آپ کے اوپر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں گے کہ اس آدمی نے اس پورے چیپٹر تدریسی منہج بتایا ہے کہ ایک استاذ کو ایک طالب علم کو کس طرح ٹریٹ کرنا چاہیے۔ جی اللہ اکبر، اب دیکھیں باب فضل العلم، یہ باب ہے علم کی فضیلت کا۔ کیا سمجھا؟ اگر میں کہوں یہ چیز بہت ہی اچھی ہے، یہ چیز بہت ہی اچھی ہے، جس سے آپ کہہ رہے ہیں
یہ چیز بہت ہی اچھی ہے تاکہ اس کے دل میں اس چیز کو حاصل کرنے کا شوق پیدا ہو. کبھی نہ کہتے ہیں یہ چیز یار بہت اچھی ہے. کیوں؟ تاکہ آدمی اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت کو سمجھ کر کے اس کو حاصل کرے. تو امام بخاری باب باب فضل العلم، یہ باب ہے علم کی فضیلت کا. یعنی علم ایک فضیلت والی چیز ہے. یہ طلباء کو بتانا چاہ رہے ہیں اسٹوڈنٹس کو کہ علم حاصل کرو، اس لیے کہ علم بہت اچھی چیز ہے. علم ایک فضیلت ہے. تو گویا استاد کو چاہیے کہ طلباء کو، اسٹوڈنٹس کو تعلیم کی فضیلت، تعلیم کی خوبیاں، تعلیم کی اہمیت بیان کرے تاکہ طالب علم علم کو حاصل کرنے کا شوق اور جذبہ اپنے دل میں پیدا کرے اور علم کو حاصل کرے. اسے باب فضل العلم. اور ایک جگہ باب آتے ہیں باب العلم قبل القول والعمل. یہ باب ہے علم کا بولنے سے پہلے اور عمل کرنے سے پہلے. کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ آدمی بولے تو پہلے علم ہونا چاہیے، اور آدمی کوئی عمل کرے تو بھی علم ہونا چاہیے. نہ بغیر علم کے بولنا چاہیے اور نہ بغیر علم کے کوئی عمل کرنا چاہیے. عمل کرے تو علم کی روشنی ہے، بولے تو علم کی روشنی. اور دلیل دیتے ہیں اللہ نے تعالیٰ باب میں لکھتے ہیں امام بخاری فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ. یہ دلیل آ رہا ہے. اور کیا بول رہے ہیں؟ فَبَدَأَ بِالْعِلْمِ. اللہ نے علم سے شروع کیا ہے. کیا؟ جان لو لا الہ الا اللہ کو، علم حاصل کرو لا الہ الا اللہ کا، اور اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگو. تو دیکھو علم پہلے ہے. فَعَلَمْ سورہ محمد کیا ہے؟ فَعَلَمْ علم حاصل کرو. تو پہلے علم ہے، اس کے بعد قول ہے. قول کا مطلب زبان سے لا الہ الا اللہ کہنا ہے. چلیے ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انه قال قیل یا رسول اللہ من اسعد الناس بشفاعتك يوم القيامه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا ابا هريره ان لا يسالني عن هذا الحديث احد اول منك لما رايت من حس عن الحديث. اسعد الناس بشفاعتي يوم القيامه من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه ونفسه. رواه البخاري في كتاب العلم. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث آگے لائے ہیں اور یہ لکھ سکتے ہیں آگے لائے ہیں. حضرت ابو ہریرہ پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے سوال کیا، غالباً سوال کرنے والے وہی ہیں کہ اے اللہ کے رسول سب سے زیادہ خوش نصیب آدمی وہ کون ہے کہ قیامت کے دن آپ اس کی سفارش کریں؟ اللہ رسول جس کی سفارش کر رہے ہیں پھنس گیا ہے، اب اسے سفارش کی ضرورت ہے. تو اے اللہ کے رسول وہ کون سا خوش نصیب آدمی ہوگا جس کو قیامت کے دن آپ کی سفارش نصیب ہوگی؟ تو پہلے آپ نے اس سوال پر حضرت ابو ہریرہ کی تعریف فرمائی کہ مجھے یقین تھا کہ یہ سوال تم سے پہلے کوئی نہیں کرے گا، اس لیے کہ تم کو حدیث سے بڑی محبت ہے. پھر آپ نے جواب دیا کہ میری شفاعت کا قیامت کے دن سب سے زیادہ مستحق وہ خوش نصیب آدمی ہوگا جس نے کہا ہو قول کہا ہو دل سے لا الہ الا اللہ. جی تو فعلم علم اور لا الہ الا اللہ قول اور واستغفر لذنبک اپنے گناہوں کی معافی مانگیے عمل ہے. تو گویا کہ علم قول عمل یہ امام بخاری کہنا چاہتے ہیں. یعنی باب العلم قبل القول والعمل. پہلے علم ہے، علم کی روشنی میں بات ہونی چاہیے، اس کے بعد علم کی روشنی میں آپ کا عمل ہونا چاہیے. باب العلم قبل. اور عجیب بات تو یہ ہے آگے کہہ رہے ہیں وما يعقلها الا العالمون. آیت کا جملہ لا رہے ہیں اسی باب میں یہ بتانے کے لیے کہ اس سے پہلے جو آیت ہے اس میں اللہ نے شرک کی تردید کرتے ہوئے ایک مثال دی ہے. کیا؟ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت. جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سہارے بنا رکھے ہیں. ارے فلاں صاحب ہماری بنا دیں گے، فلاں صاحب ہماری بگاڑ دیں گے، فلاں صاحب ہمارا بھلا کر دیں گے. اللہ کو چھوڑ کر جن لوگوں نے اپنے آسرے اور سہارے بنا رکھے ہیں ان کی مثال مکڑی کی سی ہے. They are like spiders. یہ سارے کے سارے جو سہارے اللہ کے علاوہ انہوں نے بنا رکھے ہیں کہ ہمارے آسرے اور سہارے سب مکڑی کی طرح. یہ مثال ہے.
مکڑی کی طرح، اتخذ بیتا، جس نے ایک گھر بنایا، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ، دنیا میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ اور آگے اللہ فرما رہا ہے اس مثال کو عالم ہی سمجھ سکتے ہیں، وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ۔ جی کوئی مثال بیان کی جائے تو اس کو گہرائی کے ساتھ جاننے والے عالم ہی ہوتے ہیں۔ وہ بتا رہے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اور امام بخاری یہ بھی بتا رہے کہ بچے کو جب درس دیا جائے، کچھ پڑھایا جائے، جی تو استاذ کو چاہیے کہ اورلی زبان سے بیان کرنے کے بعد بورڈ پر لکھ کر سمجھانے کے ساتھ مثال دے، جیسے یہ جو اس لیے کہ کبھی کبھی ایک مثال ہزار لفظوں اور ہزار جملوں میں بھاری ہوتی ہے۔ اس وجہ سے ایک مدرس کو چاہیے کہ پڑھانے کے اندر بچوں کو مثال سے سمجھائے، جیسے یہ، جیسے یہ، جیسے مثال ایسی یہ بتایا جائے مدرس کہ وہ مثال دے تاکہ بچہ اچھی طریقے سے مثال کے ذریعے اس بات کو سمجھے۔ اچھا آگے پھر ایک نقطہ لا رہے ہیں، انما العلم بالتعلم، علم جو ہوتا ہے یہ سیکھنے سے ہوتا ہے۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ دو چار کتابیں پڑھ کر کے کوئی عالم نہیں ہوتا، سیکھنا پڑتا ہے۔ جی سیکھنا پڑتا ہے، کسی عالم کے پاس جا کر زانوِ تلمذہ کہہ کرو، شاگردی کا زانو کہہ کرو، ہمیں پڑھا دیجئے، تو دو چار کتابیں پڑھ کر کے کوئی عالم نہیں ہوتا۔ اور دو چار کتابیں پڑھ کر کے جو اپنے آپ کو عالم کہتا ہے اس سے مسئلے مت سنو، اس سے مسئلے مت پوچھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ انما العلم بالتعلم، یہ حدیث لا رہے ہیں امام بخاری کہ علم جو ہوتا ہے وہ سیکھنے سے ہوتا ہے۔ آپ کسی استاد سے سیکھیے۔ اب طالب علم کو بتایا گیا کہ بھئی کتاب پڑھ کر کے عالم مت بن جا، بلکہ جا کسی استاد کو پکڑ اس سے سیکھ۔ دو چار کتابیں پڑھ کر کوئی عالم نہیں ہوتا۔ انما العلم، علم جو ہوتا ہے وہ سیکھنے کے ذریعے ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا تدریسی منہج ہے، پورا طریقہ بتا دیا گیا ہے، کیا اور آگے کہہ رہے ہیں کہ ربانی، اللہ نے فرمایا قرآن میں، کونوا ربانیین، اے لوگ